ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم، ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان اتنی عظیم شخصیت تھے کہ ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے۔ وہ وجیح انسان تھے، وہ شفیق انسان تھے، اور ان کی جو ماہرانہ قابلیت تھی بطور پائلٹ، بطور کمانڈر، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ واحد ایئر فورس کے افسر ہیں جنہوں نے 3.5 سال تک پاکستان ایئر فورس کی کمانڈ کی، اور پھر 3 سال چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہے، اور کسی اور ایئر فورس افسر کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان کی شخصیت کے جو نمایاں پہلو ہیں، میں کچھ ان کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پبلک سکول سرگودا کے پہلی انٹری کے آپ طالب علم تھے۔ میں خود 15ویں انٹری کا ہوں، وہ مجھ سے 15 سال سینئر تھے، لیکن ان سے جو تعلق رہا اس سلسلے میں تھوڑی سی باتیں بتانا چاہوں گا، اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ بہت سے مواقع ملے مجھے ان سے سیکھنے کے اور ان کے ساتھ کام کرنے کے۔ فاروق فیروز خان صاحب سن 65 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں جو ہمارا واحد اسکواڈن تھا، نمبر 14 اسکواڈن، اس کا حصہ تھے بطور فلائٹ لیفٹیننٹ۔ اور شاید لوگوں کو یاد ہو، کیونکہ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا 7 ستمبر 1965 کو۔ مشرقی پاکستان میں ایک اکلوتا ایئر فورس کا اسکواڈن تھا، اور یہ ڈر تھا کہ اس کے ارد گرد بھارت کے بے شمار آپریشنل اسکواڈنس ہیں، اور بھارت جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ لیکن اس وقت کی جو کمانڈ تھی، ان کی جو پلاننگ تھی، اور 14 اسکواڈن جس کا حصہ فاروق بھائی تھے، اس نے 7 ستمبر کو الصبح کلائی کنڈا کے مقام کے اوپر بھارتی ایئر بیس جو بظاہر F-86 طیاروں کی زد سے باہر تھا، وہاں پہنچے، اور وہاں ان کے کینبرا جہاز لائن سے کھڑے تھے، کیونکہ ان کو گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاک فضائیہ یہاں پہنچ سکتی ہے، اور انہوں نے کینبرا طیاروں کو ایسی اسٹریفنگ کی کہ ان سب کی جو ہے وہ دمیں علیحدہ ہو گئیں اور وہ ناکارہ ہو گئے۔ اور یہ بہت ہی زبردست کارنامہ تھا، اور فاروق بھائی اس کا حصہ تھے، اور اسی لیے 14 اسکواڈن کو ٹیل چاپر اسکواڈن کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے دشمن کی کلائی تو نہیں مروڑی، اس کی دم مروڑ دی، جس کی وجہ سے بھارت کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ مشرقی پاکستان کے اوپر حملہ کرے، اور اتنے کم دفاع کے باوجود ان سب ہوا بازوں نے، جن میں فاروق بھائی شامل تھے، ان کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے کامیاب دفاع کیا۔ فاروق بھائی کے بہت سارے جو ہے نا اپوائنٹمنٹس ہیں، اور وہ مختلف جو ہے مواقع کے اوپر PF جو ایئر وار کالج ہے، جو اس پہلے زمانے میں اسٹاف کالج کہلاتا تھا، اس کے ڈپٹی کمانڈنٹ رہے ہیں۔ انہوں نے 2 ایئر بیسز کمانڈ کی ہیں، سرگودا بھی کی اور اس کے علاوہ مسرور کی بھی کمانڈ کی ہے۔ وہ سینئر ایئر سٹاف آپریشن آفیسر رہے ہیں، ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف آپریشنز رہے ہیں، بلکہ جب وہ ڈپٹی چیف ایئر سٹاف آپریشنز تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ اس وقت F-16 انڈکٹ ہونے والے تھے، اور فاروق بھائی نے جو ہے وہ زیادہ تر کورسز شروع میں باہر کیے تھے، اور ان میں انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی تھی، اور وہ باہر کی فضائیہ میں بھی بہت مقبول تھے۔ تو جو ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف آپریشنز تھے، تو لاک ہیڈ کمپنی جو کہ F-16 تیار کرتی تھی، اس کا ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کے کور کے اوپر ان کی تصویر ڈالی اور لکھا کہ فاروق فیروز خان جو ہالی ووڈ کے ہیرو کے مانند ہینڈسم ہیں۔ واقعی میں ان کی شخصیت اتنی وجیح اور اتنی پروقار تھی کہ وہ اس کے جو ہے حامل تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ پروفیشنلی اتنے ساؤنڈ تھے کہ انہی کے دور میں F-16 انڈکٹ ہوئے، اور F-16 نے پھر جو کارنامے انجام دیے وہ سب کے سامنے ہیں۔
فاروق فیروز خان صاحب سے میری اگلی ملاقات ہوئی جب وہ وائس چیف آف ایئر اسٹاف بن چکے تھے اور میں نیا ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز مجھے لگایا گیا تھا، اور انہوں نے ایک دن مجھے سمن کیا. اس زمانے میں وائس چیف جو ہے وہ پبلک ریلیشنز کی ڈائریکٹریٹ بھی انہی کے انڈر ہوتی تھی. میں ان کے آفس میں گیا تو مشہور زمانہ پروڈیوسر شعیب منصور، جنہوں نے ابھی دل پاکستان کا ترانہ بنایا تھا، وہ بیٹھے تھے. جنید جمشید بیٹھے تھے وائٹل سائنس کے، اور جنید جمشید کے بارے میں بتا دوں کہ وہ ایئر کموڈور جمشید اکبر کے بیٹے تھے اور فاروق صاحب کے بیٹوں سے ان کی بہت دوستی تھی. فاروق صاحب نے فوری طور کے اوپر ایک فیصلہ کیا اور شعیب منصور سے کہا کہ بھائی آپ پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک ملی نغمہ بنائیں، ایک موٹیویشنل سانگ جس طرح آپ نے وائٹل سائنس بنایا. شعیب نے کہا میں تیار ہوں، اور انہوں نے جنید سے کہا کہ یہ وائٹل سائنس نہیں اور تم لوگوں نے گانا ہے. مجھے انہوں نے حکم دیا کہ جو معاونت ہو سکتی ہے پاک فضائی کی طرف سے آپ کریں گے. پھر 1 سال کی محنت کے بعد نغمہ بنا اونچی، بہت اونچی ان فضاؤں میں ہے زندگی، جس سے کافی پذیرائی حاصل ہوئی. بطور ایئر چیف بہت مشکل دور تھا، کیونکہ جنگ افغانستان ختم ہو چکی تھی اور پریسلر امینڈمنٹ لگ چکی تھی. ہمارے سارے جو ہیں سینکشنز ہمارے اوپر لاگو تھے، لیکن فاروق بھائی نے دلیری سے جو ہے پاکستان ایئر فورس کی کمانڈ کی اور ہمیں اس دور سے نکالا، کیونکہ اس وقت ہم ہو سکتا ہے کہ ساز و سامان کی کمی کی وجہ سے دشمن کے لیے ترنوالا بن جاتے، لیکن انہوں نے ٹریننگ کے اوپر اور کنزرویشن کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا کہ ہماری فضائیہ مستعد رہی، تیار رہی اور ہر حملے سے نمٹنے کے لیے جو ہے ہمہ تن پہنچ رہی. لیکن اس کے آگے چلتے ہیں کہ جب وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنے تو تمام نظریں ان کے اوپر تھیں، کیونکہ اس سے پہلے پاک فضائیہ کا کوئی افسر اس عہدے پہ نہیں پہنچا تھا. لیکن انہوں نے اس فرض کو بھی بہت احسن طریقے سے نبھایا، اور ان کے دور میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس میں جو کوارڈینیشن جس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو بند مٹھی کی طرح دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں انہوں نے تیاری کی کہ تینوں جو مسلح افواج ہیں وہ آپس میں کوارڈینیشن ان کا بہتر ہو. اس لیے فاروق فیروز خان صاحب کی جو ہے خدمات کو سراہا جاتا ہے. اسی دور میں میری پوسٹنگ ہو گئی بطور نیول اینڈ ایئر اتاشے سعودی عرب میں. میں ایک ان کی مشفقانہ جو ہے انداز کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب سے جب میری پوسٹنگ ہوئی تو اس سے ذرا واپس پاکستان آنے کے لیے تو اس سے ذرا سا پہلے ہمارا جو سروس ڈرائیور تھا وہ سینئر ٹیک یا سارجنٹ کے عہدے کا تھا، اس نے غلطی سے بہت برا ایکسیڈنٹ کر دیا. وہ خود تو بچ گیا، لیکن 2 سعودی گاڑیوں کو اس نے بری طرح تباہ برباد کر دیا، اور سعودی پولیس اس کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، جو کہ گرفتاری تو میں نے رکوا دی کہ ہم سفارت خانے کا حصہ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو پورا ہرجانہ دینا پڑے گا، جو اس بیچارے کے پاس نہ اتنی رقم تھی نہ میرے پاس تھی. میں نے فاروق بھائی کو فون کیا. فاروق بھائی اس قدر مشفق انسان تھے کہ انہوں نے اگلے ہی دن تمام رقم بھجوا دی، اور یوں اس بیچارے سارجنٹ کی جان بچی. اللہ انہیں جزائے خیر دے. بطور ایئر چیف تو ان کے بہت سے کارنامے ہیں، لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف ہونے کی بات کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے یہ تہیہ کیا، کیونکہ پی ایف پبلک اسکول سرگودا کی وہ پیداوار تھے، تو انہوں نے ہم سب کو، جو ہم پرانے اسٹوڈنٹس تھے اس اسکول کے، بلایا، کہا کہ ہمیں سوسائٹی نے، اس ملک نے اور اس قوم نے اتنی عزت دی ہے کہ ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس جو ہے اس حق کو واپس کریں قوم کو. تو ہم حیران ہو گئے، ہم کہا سر ہم کیسے واپس کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پی ایف پبلک اسکول سرگودا جیسے اسکول بنانے چاہیے جو کہ دور دراز علاقوں میں ہوں، اور ان میں ہم بے شک غریب بچوں کو بھی داخل کریں اور ان کی فل اسکالرشپ ہو، کیونکہ بہت سے بچے جو ہیں وہ بہت ہنرمند ہوتے ہیں لیکن وہ اعلیٰ تربیت کے لیے ان کے والدین ان کی فیس نہیں دے سکتے، تو ہم ایسے اسکول بنائیں گے اور اس میں ان کو تعلیم دیں گے. اور پھر فاروق فیروز خان صاحب نے سرگودین اسپرٹ ٹرسٹ قائم کی.
میں ان کے ساتھ ساتھ کام کرتا تھا. ہم اس جتنی میٹنگز ہوتی تھی اس کے منٹس میں خود ریکارڈ کرتا تھا. پھر ہم لوگ فنڈ ریزنگ کے لیے چلے گئے کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. لیکن فاروق بھائی کی قیادت میں ہم نے پہلا اسکول سرگودین اسپرٹ ٹرسٹ راشد آباد میں جو ٹنڈو الیار کے پاس ہے وہاں قائم کیا. اور یوں فاروق بھائی نے جو ہے وہ قوم سے کیا ہوا وعدہ کہ وہ اس قرض کو لوٹائیں گے کہ جس قوم نے ہمیں اتنا دیا ہے ہم کیسے دے سکتے ہیں. اور اس اسکول میں آج ایسے ایسے بچے پڑھ رہے ہیں جن کے والدین کبھی بھی ایسی اسکول میں ان کے جو ہے ٹریننگ کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا. اسپرٹ ٹرسٹ ان کو فل اسکالرشپ دیتی ہے. اور اسی قسم کے اور اسکول دوسرے دور دراز علاقوں میں مثلا سوابی میں اور بلوچستان میں اور ان جگہوں پہ اب تیار کیے جا رہے ہیں. تو فاروق صاحب نے اس طرح سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ ہم اپنا فرض جاری رکھیں. اور جب ان کا جنازہ اٹھا اور ہم لوگ ایئر بیس نور خان کے وی آئی پی ہینگر میں کھڑے تھے صف باندھ کر کے نماز جنازہ پڑھنے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ قدرت بھی جو ہے وہ سوگ بنا رہی ہے اور طوفان اور بارش اور ژالہ باری شروع ہو گئی. اور اس صف میں چیئرمین جوائنٹ چیف فارمر اور پرانے ایئر چیفز اور پھر موجودہ دور کے تمام سینئر افسران کے علاوہ میں نے دیکھا کہ ان کے پرانے بیٹ مین, ان کے پرانے ڈرائیور, ان کے پرانے ساتھی اور سب اس ایک ہی صف میں کھڑے جو ہے سب کی آنکھیں اشبار ہیں. تو میری دعا ہے کہ فاروق بھائی اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور قوم جو ہے وہ احسان مند ہے کہ آپ نے جو قرض تھے وہ چکا دیے. شکریہ. ڈھونڈا گے